لانگ مارچ کی ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے پلان کیے ہو پائے گا؟ کیونکہ کافی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید پیسے بھی نہیں. صرف اور صرف مقصد ایک تھا جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ لاکھ دشمن کی چالوں کے، لاکھ دشمن کے انتشار کے، لاکھ دشمن کے پروپیگنڈا کے دشمن پریشان ہے کہ یہ پھر ترقی کر رہے ہیں. الحمدللہ خونی انقلاب نہیں آیا، لاشیں کیوں نہیں گری. ان کی ورگلائی ہوئی محبت. یاد کریں وہ دور 2019 2018 19 سٹارٹ 19 کا اینڈ 20. آپ یہی لوگ جو ابھی جلسوں میں جا رہے ہیں عمران خان کو گالیاں دیتے تھے. کبھی سوچیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ نہیں کہتے تھے یار اے ہو جاتا نہیں سی آگا. جو 9 مئی کو جو ان کا حال ہوا، پھر 26 نومبر کو ہوا، اور اگر یہ 8 فروری کو نکلیں گے تو 8 فروری کو بھی یہی حال ہوگا. یہ ویسے آخری کال تو ہو گئی ہے، اب کیا مطلب کہ نہیں، 8 فروری یہ کو انڈرٹیکر ہے جو مرنے کے بعد بھی اٹھ جاتا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک میڈم، آپ بتائیے. الحمدللہ. چلے وقاص، آپ مجھے پتہ ہے سارا دن کام ہی کرتے رہتے ہیں، اور کیونکہ آپ کی سیاست پہ گہری نظر ہوتی ہے تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ آپ سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ پروگرام میں آپ کو دعوت دی جائے. ویسے آپ تنگ آ جاتے ہوں گے، ہے نا؟ نہیں، میرا کام ہے. آپ کہتے ہوں گے مطلب کیا بھائی آپ لوگ اپنے اور گیسٹ وغیرہ کریں، ہم آپ کو تو مجھے اچھا لگتا ہے گیسٹ ہونا. اچھا وکاس، چائے پلاتی نہیں ہے بس آپ. وہ بھی آپ ہی کے انڈر ہے چائے پلانا. آپ کی مرضی کے بغیر تو چائے بھی نہیں پی سکتے. ایسا نہ کریں، ڈکٹیٹر نہ بنائے مجھے. اچھا وکاس، عمران خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کو جو کے پی کا عہدہ دیا ہے، صدارت کا منصب دیا ہے، اس کے حوالے سے ابھی میں آج دیکھ رہی تھی کہ وہ بیان آیا ہے. انہوں نے اپنا جو بیان دیا تھا، جو ان کی ویڈیو تھی، وہ انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کر دیا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر میں غائب ہو جاتا ہوں، اگر میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، تو میں نے اپنی قوم کو اس کا متبادل پلان دے دیا ہے، ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب نے دیا تھا. اور اس بار جنید صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں غائب ہو جاتا ہوں تو آپ نے پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، آپ نے کے پی کو بارڈر ایریاز سے کس طرح سے بند کرنا ہے، وہ بھی شانگلہ سے، پتہ نہیں کراکرم سے، کس جگہ سے، افغانستان والی جگہ سے. انہوں نے وہ سارا ایک پلان دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس پر جو ہم لانگ مارچ کریں گے وہ بتائیں گے، کیونکہ میں نے پہلے بھی جیسے اس پروگرام میں بھی گئی، عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس پر کا لانگ مارچ ہوگا وہ دنیا کو بتائے میری جو پارٹی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا کہنا، ہاں عمران نے یہ کہا تھا. اب جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کی پہلے جو قیادت ہوتی تھی ان کا لانگ مارچ کے راستے میں ہی کسی نہ کسی جلسے کے راستے میں قیادت کا رابطہ ہو جاتا تھا، میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوگا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کی ان کی باتیں ہیں جو انہوں نے پلان کیے ہو پائے گا؟ کیونکہ کافی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید پیسے بھی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. اچھا، یہ وہ آپ نے محاورہ سنا ہے؟ آپ کافی محاورے اچھے بولتی ہیں، یک نہ شد دو شد. آپ کو پرسوں والا یاد ہے؟ ہاں، لیکن ایک محاورہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پنجابی کا. ذات دی کوڑ کرلی کوڑ کرلی تے چھتیراں نو جپے. لائک وہ کام جو تمہاری اوقات نہیں ہے وہ تم کرنے جا رہے ہو، تو تم گرو گے ٹھا کر کے. جو چھپکلی ہے وہ اگر سیلنگ پہ جائے گی تو گرتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھپکلی گرتی ہے، اور آپ جیسی خواتین ڈر بھی جاتی ہیں. تو تو اب پی ٹی آئی سے نہ ڈریے گا کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ نیچے گریں گے اور مسکے جائیں گے. اصل میں ہو کیا رہا ہے میں آپ کو ٹیکنیکلی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جنید اکبر، اس کا تو نام ہی ابھی آگے سنا ہے لوگوں نے اور یہ پتہ چلا ہے، باقی اپنی پارٹی میں ہوگا لیکن کسی کو کیا پتا، اور اس کے پاس اختیارات بھی کوئی نہیں ہے. ہاں اختیارات ہیں گنڈا پور کے پاس. گنڈا پور کو ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گنڈا پور جو کام وہ کر رہا تھا اور بقول ان کے وہ ناکام ہوا تھا، اب یہ کرے گا تو کامیاب ہوگا، تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون آئے گا؟ گنڈا پور خود. ظاہر گنڈا پور کی لابی تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کو لکھوا لیں مجھ سے. جنید اکبر اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے، میں ایک زیوم کر لیتا ہوں یہ کر بھی لیتے. پہلی بات ہے ان کی پارٹی کی وہ سہ نہیں رہی، نہ ان کے ساتھ لوگ رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بچے مرواتے ہیں، ہمارے مار پڑواتے ہیں، یہاں سے جاؤ جا کے میرے لیے مار کھاؤ. وہ کہہ رہا ہے
ذاتی کورٹ کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں گرفتار ہوا یا اغوا ہوا یا جو بھی ہوا تو تم نے پاکستان کو بند کر دینا, جیسے تو پتہ نہیں کوئی ارطغرل غازی آ گیا نا ہمارے ملک میں. ہاں کون ہے بھائی, تو کیوں کرنا ہے؟ انسپریشن عمران خان ہے نا. وجہ کیا ہے؟ 8 فروری کو پاکستان میں یوم سیاہ منا رہے ہیں اور پاکستان میں اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے. اس کے بعد 19 فروری کو آگے وہ میرے خیال سے پی ایس ایل شروع ہو جانا فروری میں. بالکل ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے. یہ پھر لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. اور ایون میرے خیال سے ترکی کے جو صدر ہیں آئی گیس یا کوئی شاید ان کا دورہ بھی متوقع ہے, وہ بھی متوقع ہے. تو یعنی جو پاکستان کے اندر بہترین کام ہونے ہیں, جب ان ڈیٹس کو چن کے انہوں نے کرنا, ان ڈیٹس کو چن کے ان لوگوں نے انتشار پھیلانا, کیونکہ یہ اپنے صہیونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر پل تیار ہیں. اگر ان کو خوش نہیں کریں گے, میری بات سنیں, آپ جاب کر رہی ہیں, آپ کا کوئی نہ کوئی باس ہوگا, کہیں کسی محکمے میں جاب کر رہی ہیں, جب تک آپ اس کی آشیرواد, وہ کیا کہتے ہیں, تھمز اپ نہیں ملے گا, تو آپ کو یہی لگے گا نا کہ یار آج گیا تو کل گیا, جاب سے گیا ہاتھ دھونے پڑے. تو اوبویسلی آپ نے اپنے آپ سے پہلے جاب کے جو باس ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ ویل, ٹھیک ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی سیٹسفیکشن لیتے ہیں, ہاں یار میں کام کر رہا ہوں. لوگ تو یہ اپنے جاب کا جو ان کو جس نے جاب دی ہوئی ہے وہ ہے صہیونی آقا. آپ دیکھ لیں ہسٹری, یہ 1.5 سال کی ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں, کتنے یہودیوں نے, کتنے صہیونیوں نے ان کے لیے امدادیں کی, سب کچھ کیا, صرف اور صرف مقصد ایک تھا, جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ لاکھ دشمن کی چالوں کے, لاکھ دشمن کے انتشار کے, لاکھ دشمن کے پروپیگنڈا کے, دشمن پریشان ہے کہ یہ پھر ترقی کر رہے ہیں, الحمدللہ یہ پھر اسٹیبل کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ملک میں افراتفری نہیں ہے, انقلاب نہیں آیا جو یہ لانا چاہ رہے تھے, خونی انقلاب نہیں آیا, لاشیں کیوں نہیں گری, کیوں نہیں پاکستان کے لوگ 9 مئی کے بعد پھر دوبارہ سے فوج کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے, کیوں نہیں کیے؟ وہ پریشان ہے, وہ بار بار ان کو ٹاسک دیتے ہیں, تو یہ وہ ٹاسک ہے. دوسرا, اگر آپ کہیں نا کہ تحریک انصاف عمران خان کی محبت میں چور ہو گئی ہے, تو یہ بہت بڑا صدی کا جھوٹ ہے. تحریک انصاف عمران خان کی محبت میں چور نہیں ہے, وہ چور ہے ڈالرز کی محبت میں جو ان کو ملتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, پیسے کا ٹینشن نہیں ہے, ان کے پاس بندے نہیں ہیں. نہیں, لیکن یہ بات دیکھیں, ابھی آپ نے کیونکہ پیسوں والی بات نکال دی, میں آپ سے جیسے پہلے بھی بات کری تھی, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت اہم جو کچھ لوگ ہیں وہ اکثر پرسنل پرائیویٹ پارٹیز وغیرہ میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ لانگ مارچ کر پائیں گے, کیونکہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو پیسے تھے اور جو کیونکہ حکومتی وسائل, ریاستی مشینری وہ گنڈا پور دیتا تھا, تو گنڈا پور تو اس بار دے گا نہیں, اور وہ جنید اکبر صاحب باتیں بھی بڑی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم گنڈا پور سے پیسے بھی نہیں لیں گے, تو یہ احتجاج کس طرح سے ہوگا کامیاب ان لوگوں کا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو ہی پھر ان کے پاس جائیں گے, انہیں کہیں گے کہ جی نیائی صاحب گنڈا پور صاحب کو اپنے پاس بلائیں, اور وہ جب وہ بلائیں گے تو انہیں کہیں گے کہ اب تم نے پھر سے یہ فنڈز فراہم کرنے ہیں, یہی ساری چیزیں جس سے ربڑ بلٹس بناتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا شیلنگ کے سامان لیتے تھے, تم نے یہ سارے کے سارے پیسے دینے ہیں, نہیں تو تم جو ابھی تمہیں یہ کے پی کی صدارت کے عہدے سے ہٹایا, تمہیں سی ایم شپ سے بھی ہٹا سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں جو جس بات کا قائل ہوں نا, گنڈا پور نو ڈاؤٹ, میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا نا کہ وہ رکاوٹ ہے اس کام میں. کہ نہیں تو پھر فنڈز جاری کریں گے, فنڈز تو عمران خان جاری کروا دے گا, پہلے بھی تو کے پی کے 12 سال کے فنڈ کھائی اس کام میں گئے ہیں. یہ یہی کیا انہوں نے, تو یہی کیا ہے, وہاں پہ عوام رول رہی ہے. کوئی آپ دیکھیں پنجاب کو, آپ دیکھیں یہاں پر آج کیا افتتاح ہو رہا ہے الیکٹرک بسوں کا. پنجاب, میں سیریسلی فیصل آباد کی ایک بس کو دیکھ رہا تھا, ایک ایسے آ رہی تھی, اس کے آگے پروٹوکول لگا ہوا تھا, انٹروڈیوس کروا رہے تھے. میں مذاق نہیں کر رہا, جب وہ بس آ رہی ہے اس کے اوپر مریم نواز کی تصویر ہے, اور وہ مجھے تو پتہ لگ گیا, بعد میں غور سے دیکھا, جب میری پہلی نظر پڑی, جب مجھے نہیں سمجھ آئی تو مجھے لگا یہ یورپ کا کوئی شہر ہے. بالکل آئی سویئر مجھے لگا لنڈن ہے یہ, جب وہ جیسے بس موڑ رہی تھی. تو سیم روٹس بھی ایسے ہیں. اب دیکھیں نا, اور وہ پیپلز پارٹی سے بڑی شفقت, ٹھیک ہے نا, لیکن پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو وہ شیلا رضا صاحب کریے. ہاں میں نے یہ بات کرنی تھی, مجھے تو اتنی ہنسی آئی. شیز وہ میرے شوز میں بھی آتی تھی, ان کے ساتھ رہتی بات چیت, تو انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ مجھے کہا تھا, مجھے یاد ہے 2023 میں انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آؤ کراچی دیکھو, آ کے سیر کرو.
میں نے کہا تھا نا کہ میں نے کہا کہ میں نا ایک ٹور پلان کر رہا ہوں, تو اس نے کہا وائی ناٹ دس ٹائم کراچی. میں نے کہا کراچی میں کیا دیکھنے والا ٹور میں نے جاؤں گا تو نارتھ چلا جاؤں گا. نہیں کراچی دیکھو. میں نے کہا آتا ہوں میں, پھر میں گیا. اچھا دیکھا پھر میں نے کراچی, اور پھر بتایا ان کو. تو میں نے کیا بتانا تھا, میں تو اب بتا رہا ہوں. مجھ سے پہلے امریکن خاتون آگے بتا گئی کہ میں اس کو کنسلٹ کروں گی. مطلب اتنی کراچی والوں کی, کراچی ہمارا ہی شہر ہے پاکستان کا, لیکن اتنی ایک تو ریکارڈ بےزتی ہو رہی ہے. لیکن اوبویسلی اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن شیلا صاحبہ جیسی اتنی سمجھدار خاتون سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں یار ان کو نظر ہم لاہور کیا, ہم تو پورے پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ دھمکی دے رہی ہیں. سندھ کا ٹیرن کا مسئلہ ہے تھوڑا سا. سندھ کا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ٹیکنیکلی بات بتا رہا ہوں. نہیں لاہور ٹھیک ہے, اس پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, مگر جو کراچی ہے نا, کراچی میں ابھی ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں. ٹاپک ہمارا یہی تھا نا کہ پی کے کو کھا گئے, اس کے کمپیرزن میں یہ ہے, تو پیسہ انہوں نے لگایا تو اس دفعہ, لیکن وہ سونی آقا پیسہ پوسا دے گا نا تو وہ جسٹیفائی کر دیں گے, آپ ٹینشن لے لیں. اصل مسئلہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ اصل مسئلہ ان کو آنا ہے عوام کا. اس دفعہ بندے نہیں ہیں, باشعور قوم ہو گئی ہے. پٹھان بہادر ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ ہمیں ورگلاتے ہیں, تو وہ اس کو سمجھ آ گئی. اصل ان کو مسئلہ اس ٹائم ڈر یہ ہے کہ بندہ جو پچھلی دفعہ 1,500-2,000 تھا وہ اس دفعہ وہ بھی نکل گیا, کیونکہ شہیدوں وہ جو زخمی تھے انہوں نے وقاص اکرم کے منہ پر شٹ اپ کال دی کہ آپ ہم لوگوں کا کچھ کرتے نہیں ہیں, ہمیں لڑوانے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم زخمی رہتے ہیں. مطلب وہ جو ان کے لیے فنڈز اکٹھے ہوتے وہ پیسے بھی کھا گئے, اس کا بھی کوئی کسی کو نہیں پتا. تو یہی وجہ نا, اصل یہی مسئلہ ہے. تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی آپ کے نام پر یہ فنڈ اکٹھے کرتے ہیں, آپ کو لڑواتے ہیں, آپ زخمی ہوتے ہیں, پھر فنڈ لیتے ہیں, 2 فنڈ کھا جاتے ہیں, اور آپ مار بھی کھا لیتے ہو, جیلوں میں بھی جاتے ہو, آپ حراست میں بھی ہوتے ہو, آپ کے فیوچر بھی تباہ ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ جو ہے نا ان کی ورگلائی ہوئی محبت جو مجھے یاد کریں وہ دور 2019 2018 19 سٹارٹ 19 کا اینڈ 20, آپ یہی لوگ جو ابھی جلسوں میں جا رہے ہیں عمران خان کو گالیاں دیتے تھے, کبھی سوچیں اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ نہیں کہتے تھے یار اے ہو جاتا نہیں سی آگا, اس نے کچھ نہیں کیا, تو آج کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ذرا سندھ کا میں کلیریفائی کر دوں. سندھ کا یہ ہے کہ سندھ کا نا تھوڑا ٹیرن جو ہے, ٹیرن سمجھتے ہیں نا ٹیکنیکلی, جو اس کی بنجر زمین ہے اس کا, پنجاب ہریالی ہے, اللہ کی مرضی ہے 5 دریاؤں کا, وہ ایک تو وہ مسئلہ رہا. ہاں پیپلز پارٹی کا بھی دور جو ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہی اس طرح سے کیوں نہیں کیا, کیونکہ پنجاب سے سکھر تک جو موٹر وے ہے وہ تو بڑی بہترین ہے, آگے جا کے وہ ہائی وے کی شکل بن جاتی ہے, اس کو کیا کیا یہ سوال ہے. ایک دوسرا جو کراچی بالخصوص ہے نا, سندھ کو چھوڑ دیں, کراچی پہ آ جائیں, جو میٹروپولیٹن اور انٹرنیشنل سٹی, اس کا یہ حال کیا ہے پاکستان کے اندر انتشار نے. ایک انتشار آپ کو عمران خان کا تو نظر آ رہا ہے, مگر ایک انتشار 90 سے لے کر 2016 تک جو 2 پارٹیز تھیں, ایک ایم کیو ایم اور ایک پیپلز پارٹی, اور پھر ایم کیو ایم جو جس طرح بدلی اور وہاں پر ایک اسلحہ کلچر آیا, برادریوں کی لڑائیاں ہوئیں, وہ کراچی کو لے گیا. اس میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ ایک پارٹی کا, ایک بندے کا, ایک پرسنالٹی کا قصور ہے, اس میں قصور تھا نیگلیجنس جو کہ اوور آل پورے نظام کی تھی. لیکن جب سے نظام نے اس کو پکڑا تو کراچی سلولی بہت بڑا شہر ہے, وہ گیٹنگ بیٹر, اور امید ہے اس کا اگر بیٹر نہیں ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اوپر سوال ہوگا. کراچی کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ سندھ سے سی ایم آتا تھا اور کراچی میں میئر جو ہوتا تھا وہ دوسری پارٹی کا ہوتا تھا, اور وہ آپس میں اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ اس لیے کراچی کے لوگ جو تھے سیاسی یتیم بنے رہے. تو یہ کراچی کا مسئلہ رہا ہے. حالانکہ دنیا کے اندر ایسا دیکھیں نا کہ میئر لنڈن جو ہے اگر اپوزیشن پارٹی سے ہو اور حکومت اگر اس کی بھی ہو تو لنڈن کو تو نہیں نا سیاسی یتیم بناتا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, اور ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. لیکن پاکستان میں یہ جو مسئلے تھے تو یہ انفارچونیٹ تھے, تو یہ کراچی کا میں آپ کو بتا دوں. اچھا اب بس آخری ایک کامنٹ آپ کا مجھے اس پہ چاہیے کہ یہ لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں, تو حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ نے غالباً ٹی وی پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کو جو ان کا حال ہوا, پھر 26 نومبر کو ہوا, اور اگر یہ 8 فروری کو نکلیں گے تو 8 فروری کو بھی یہی حال ہوگا. کس نے کہا یہ؟ رانا ثناء اللہ نے. وہ تو ماشاءاللہ وہ کہتے تھے یا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے, تو بات ان کی سچ ہو گئی ہے. اس بار پھر وہ حکومت میں آگے وہ ہیں, اور یہ کہیں حکومت کا اور ریاست کا سخت جواب ہوگا, میرے خیال سے ہوگا, ہونا بھی چاہیے. یہ ویسے آخری کال تو ہو گئی ہے, اب کیا مطلب کہ یہ انڈرٹیکر ہے جو مرنے کے بعد بھی اٹھ جاتا ہے, وہ تابوت سے آ جاتا تھا, یاد ہے نا,
چھوٹے ہوتے ریسلنگ دیکھتے تھے, وہ انڈرٹیکر تھا, میں سیریسلی کہتا تھا ہی از اے ڈیڈ مین. وہ کیسے آ گیا, وہ آتا تھا, زبان نکالتا تھا آگے, وہ بندے کو پکڑ کے پٹک مارتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی پارٹی بھی انڈرٹیکر بنی ہوئی ہے, موت ان کی ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ زندہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے. تو رانا ثناء اللہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو سخت جواب جو ہے, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اسٹیٹ نے کہ یا تو معافی مانگو, یہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگتے مانگتے رک جاتا ہے, ٹھیک ہے, مذاکرات بھی ختم اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 10 دن کے بعد بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے, ہم تب بھی ان کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہاں, تو اس سے بڑی کیا چیز ہے, یہ مذاکرات بھی اس نے خود ختم کیے ہیں. تو اگر یہ پھر سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ 26 نومبر والا شوق جو ہے دوبارہ, میں آپ کو بتاتا تھا دیکھیے شاید وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا وکاس کی, اسی لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے شاید رابطہ کرے, کیونکہ جب پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہے اتنی ہائی سیکیورٹی ہوگی, اور جب یہ ایک تماشا کریٹ کر رہے ہیں, سرکس لگا رہیں گے, تو پھر حکومت کو یا ریاست کو نہ چاہتے ان کو یہ کہنے کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دو, پیچھے کو کر دو, اس وجہ سے شاید ان سے بات کریں گے. اسی میں خان صاحب کو خوشی مل جائے گی کہ ہمیں انگیج تو کیا ہے. میرے خیال سے نا خان صاحب کو نا اسٹیبلشمنٹ کو پڑھنا نہیں آیا. جو زرداری ہے, جو نواز شریف ہے, انہوں نے بھی, حالانکہ نواز شریف بھی بڑا ریزیلینٹ رہا ہے ٹو بی آنیسٹ, پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے والی جو شخصیت ہے ریسنٹ ہسٹری میں 30-40 سالوں میں, وہ نواز شریف ہے. ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے حکومت میں ہوتے بھی ٹکر لی ہے, اپوزیشن میں بھی ہو کے ٹکر لی ہے, اس کی عادت ہے. شاید وہ جمہوریت پسند ہوگا, شاید اور نظام ہوگا, وہ اس سے جا کے انٹرویو کریں, آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. مگر انہوں نے کیا کیا نہیں بیان دیے, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پڑھ لیا, تحمل لے لیا, تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹے, اجازت دی, انہوں نے کہا چلے ملک چلے گا تو میری بھی مرضی چل جائے گی. تبھی چلے گی. عمران خان ایک ضد, اڑیل بچہ, انا اور اپنی ذات میں گم وہ شخص بن چکا ہے جو خود کو پڑھنے اور خود کی تسکین کے لیے, سیلف تسکین کے علاوہ کسی اور کو پڑھنے کا سوچ نہیں رہا. آپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ, آپ جو سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ان کا مقابلہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے کوئی مقابلہ بنتا بھی نہیں ہے, سیاستدانوں کا سیاستدان سے بنتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرا مقابلہ ڈائریکٹ سے ہے, میرا مقابلہ فوج سے ہے, تو فوج کو پڑھو تو صحیح. فوج فیصلہ کر کے بیٹھی ہے, نہ ہم نے سیاست کرنی ہے, نہ ہم نے سیاسی بندوں سے بات کرنی ہے, نہ ہم نے کسی کو ریلیف دلوانا ہے, نہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں. ہم نے سوورنٹی, سلامتی, محفوظ, مضبوط پاکستان کے اوپر کام کرنا ہے. اس میں جو بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کرے گا ویلکم, اس کو ویلکم کہتے ہیں. اور جو 14 پارٹیاں مل کر, فوج اور حکومت ساری مل کر پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, تو اس میں یہ پارٹی بھی تو شامل ہو سکتی ہے نا. اس پارٹی کی ایک اپنی انا ہے, اور وہ انا صرف اور صرف اس کے بانی کی ہے, جو کہ اپنی تسکین کے لیے دوسری چیز کو, دوسرے مخالف کو پڑھ نہیں رہا. اگر وہ پڑھ لے گا نا, میں اس کو مشورہ دے رہا ہوں, پتہ نہیں یہ تو پہنچنا ہی نہیں اس تک, لیکن پھر بھی آپ والی بات نا, وہ اپنے غیر ملکی آقاؤں جو ان کا ٹاسک ہے وہ تو اس کو پورا کر رہے ہیں نا, وہ پھر یہ کیا کریں گے کہ وہ پڑھ لیں گے, وہ تو پھر اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کریں گے. میں اس مسئلے کو میں کوئی حل نہیں کر سکتا, اس پہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو افسوس عقل دے. وکاس بہت شکریہ, بہت کوشش کی میں نے منانے کی, لیکن آپ نے جو بات بتا دی ہے نا, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ بات کہی نا, جو کہ صحیح بات تھی. ابھی وہ سہونی کہیں گے بھائی تو وکاس فلانا کی باتیں سن رہا ہے, پاگل ہے, ہمارا کام کر, پیسے دے رہے ہیں. ہاں وہی نا. وکاس بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.